وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ اور کہہ دو کہ حق آ گیا اور باطل نابود ہو گیا، بے شک باطل نابود ہونے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائیو دوستو، آپ نے یہ کہاوت تو سنی ہوگی کہ رسی جل گئی لیکن ایٹھن نہیں گئی، اور یہ بھی سنا ہوگا کہ اندھوں میں کانا راجا، لیکن آج تک آپ نے سنا ہوگا لیکن دیکھا نہیں ہوگا۔ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو پنڈت مہندر پال آری کے چینل پر جائیے اور آج کا ویڈیو دیکھیے۔ سورہ اخلاص کا نام لے کر زیادہ بحث سورہ فاتحہ پر پھر سے ہوئی ہے، جس کا ہم نے جواب دیا تھا۔ سورہ الفاتحہ پر انہوں نے پھر سے وہی اعتراض کیا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اللہ نے تو قرآن میں فرمایا کہ انسان و جناتوں کو اپنے عبادت کے لیے پیدا کیا، تو یہ کون سا اللہ ہے جو اپنی عبادت کرتا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ خود کی عبادت کرتا ہے، خود سے دعائیں مانگتا ہے۔ اور اسی طرح انہوں نے کہا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، اللہ خود کی تعریف کر رہا ہے؟ نہیں، کہتے ہیں کہ اللہ ایک دوسرے اللہ کی تعریف کر رہا ہے۔ بولے کہ خدا کا کلام کیسے ہو سکتا ہے؟ جبکہ الحمدللہ اس کا تفصیلی جواب ہم نے الحمدللہ ویڈیو میں پیش کیا تھا سورہ الفاتحہ کے اوپر۔ آئیے ایک بار پھر سے حدیث کی روشنی میں بھی جواب پیش کر دیتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ اب شانت ہو جائیں۔ میں نے اندھوں میں کانا راجا اس لیے کہا ہے کیونکہ اس ویڈیو کے نیچے میں نے بہت سارے کمنٹ پڑھے ہیں ان کے بھکتوں کے، جنہوں نے ان کے گیان کے اوپر، ان کے علم کے اوپر بہت تعریفیں کی ہے، جبکہ وہ جانتے نہیں ہیں کہ اندھوں میں کانا راجا۔ صحیح بات ہے، جن کو کچھ علم ہی نہیں ہے، گیان ہی نہیں ہے، وہ تو ایسے اگیانی کو، جس کو تھوڑا ہی علم ہو چلو، اس کو بہت بڑا گرو ہی مانیں گے۔ یہی مثال پنڈت مہندر پال آری کی ہے۔ میں ایک بار پھر انشاءاللہ آپ کے سامنے سورہ الفاتحہ کے اوپر جو اعتراض ہے اس کا انشاءاللہ جواب دیتا ہوں، اور انشاءاللہ امید ہے کہ اس کے بعد کوئی اعتراض نہیں کریں گے۔ اگر ان کے دماغ میں، ان کے دماغ کے اندر ذرا بھی عقل ہوگی تو انشاءاللہ نہیں اعتراض کریں گے۔ اب یہ دیکھیے، آپ سامنے دیکھ رہے ہیں اسکرین پر دیانند شاستر سنگرہ، یعنی سوامی دیانند سرسوتی کے جو ڈیبیٹس ہوئے اس کو اس میں جمع کیا گیا ہے۔ اب یہ سنگرہ کرتا ایوم انوادک کون ہے؟ کویراج رگھونندن سنگھ نرمل۔ پرکاشک کون ہے؟ آرش ساہتیہ پرچار ٹرسٹ۔ اب آپ دیکھ سکتے ہیں دیانند شاستر سنگرہ تتھا وشید شنکا سمادھان، ترتیہ سنسکرن جون 2010، آرش ساہتیہ پرچار ٹرسٹ دلی، استھاپت 1866 میں۔ پرکاشک وکرے کیندر آرش ساہتیہ پرچار ٹرسٹ، مکھیالے 427 نیا بانس دلی 6۔ چل بھاس کاریالیہ کا نمبر بھی دیا گیا ہے، مولیہ 40 روپے لکھا گیا۔ دیانندابد وکرماباد ششٹھ سنونت۔ اس کے بعد لکھا ہے شبد یوجنا ویدک پریس کیلاش نگر دلی، فون نمبر بھی دیا ہوا ہے نیچے 22081646۔ مدرک ورج واسی آرٹ پریس لمیٹڈ، A81 سیکٹر 5 نوئیڈا 201301 اوپر۔ اب یہ ساری چیزیں تو چلو الحمدللہ ہم نے آپ کے سامنے رکھ دی، کہ تاکہ یہ نہ ہو کہ کون سی کتاب ہے، ہم تو جانتے ہی نہیں کون سی دیانند شاستر سنگرہ سے آپ نے پیش کیا ہے۔ اب آپ دیکھیے اس کتاب کے اندر پرشن نمبر 21، شاسترات جو ان کے ڈیبیٹس ہوئے اس کے اندر پرشن نمبر 21 میں کسی نے پوچھا تھا، وید میں پرمیشور کی استوتی یعنی تعریف ہے، تو کیا اس نے اپنی پرشنسا لکھی ہے؟ وید کے بارے میں یہاں بات ہو رہی ہے، تو دیانند سرسوتی نے جواب دیا ہے کہ جیسے ماتا پتا اپنے پتر کو سکھاتے ہیں کہ ماتا پتا اور گرو کی سیوا کرو، ان کا کہا مانو، اسی پرکار بھگوان نے سکھانے کے لیے وید میں لکھا ہے۔ اب ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم بھی تو یہی کہتے ہیں کہ سورہ الفاتحہ جو ہے یہ دعا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم کو سکھایا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کہ کوئی نماز نہیں ہے اگر سورہ فاتحہ جس نماز میں نہ پڑھی جائے وہ نماز ہی نہیں ہے، تو اس کو دعا کہا گیا ہے۔ تو جو آپ کے پرمیشور کی تعریف اس نے خود کی ہے ویدوں کے اندر، آپ کے پرماتما نے اپنی تعریف کی ہے ویدوں کے اندر، اپنی پرشنسا کی ہے، اپنی تعریف کی ہے، تو آپ کہتے ہیں کہ یہ سکھانے کے لیے بھکتوں کو
یعنی آپ کا پرمیشور لکھے تو بھکتوں کو سکھانے کے لیے وہ صحیح ہے، اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر اپنا کلام بندوں کو سکھانے کے لیے نازل کرے۔ میں نے اس کے پہلے بھی سوال کیا تھا بھائی کہ اللہ تعالیٰ اگر یہ فرماتا تمام تعریفیں میرے لیے ہے، یعنی اللہ اپنے بارے میں کہتا کہ تمام تعریفیں میرے لیے، ہم کیا پڑھتے؟ ہم یہی پڑھتے کہ تمام تعریفیں میرے لیے، تو یہ فرق کیسے ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کی یہاں پر تعریف ہو رہی کہ انسان خود کی تعریف کر رہا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے سکھانے کے لیے، جیسے گرو کہتا ہے، جیسے ماتا پتا کہتے ہیں، ماتا کی بات ماں کہتی، ماتا کی بات مانو، تو کیا اس سے یہ سدھ ہوتا ہے کہ اس کی ماتا کوئی دوسری ہے؟ یہ جو اس کو تعلیم دے رہی ہے کہ اپنی ماں کی بات مانو، یہ کوئی دوسری ماں ہے اس کی اصلی، یہ ماں نہیں ہے؟ ایسا نہیں ہوتا میرے بھائی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سکھانے کے لیے ہی سورہ الفاتحہ کے اندر ہم کو سکھانے کے لیے جو دعا ہے وہ بتائی ہے کہ کس طرح ہم ہر نماز کے اندر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں۔ اب آئیے اس کا انشاءاللہ میں آپ کے سامنے آج یہ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں آپ، یہ مسلم شریف کی حدیث ہے جس کے اندر انشاءاللہ کافی وضاحت کے ساتھ یہ چیز بیان ہوئی ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 888 یعنی 878۔ اب اس کے اندر آپ دیکھیں گے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کوئی نماز پڑھی اور اس میں ام القرآ کی قرأت نہ کی تو ناقص ہے۔ 3 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی پوری ہی نہیں، یعنی جو شخص سورہ الفاتحہ کو نہیں پڑھتا کسی نماز کے اندر تو اس کی نماز مکمل نہیں ہے، ناقص ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا۔ اب آگے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کسی نے پہلے تو سوال کیا حضرت ابو ہریرہ سے کہ ہم امام کے پیچھے ہوتے ہیں، تو انہوں نے کہا اس کو اپنے دل میں پڑھ لو، اس کو چھوڑنا نہیں ہے، امام کے پیچھے ہو تو بھی اپنے دل میں پڑھو۔ کیوں؟ کیونکہ آگے فرما رہے ہیں، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے نماز اپنے اور اپنے بندے کے درمیان آدھی آدھی تقسیم کی ہے، اور میرے بندے نے جو مانگا اس کا ہے۔ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، یعنی سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے، تو کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اب اس کا اللہ جواب دیتا ہے کہ میرے بندے نے میری تعریف کی۔ اور جب وہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، سب سے زیادہ رحم کرنے والا، ہمیشہ مہربانی کرنے والا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے نے میری ثنا بیان کی۔ پھر جب وہ کہتا ہے مالک یوم الدین، جزا کے دن کا مالک، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے میری بزرگی بیان کی۔ اور ایک دفعہ فرمایا میرے بندے نے میرے سپرد کر دیا اپنے تمام معاملات کو۔ پھر جب وہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، اور میرے بندے نے جو مانگا اس کا ہے۔ اور جب وہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ ہمیں راہ راست دکھا ان لوگوں کی راہ جن پر تو نے انعام فرمایا، نہ غضب کیے گئے لوگوں کی ہو اور نہ گمراہوں کی۔ تو اللہ فرماتا ہے یہ میرے بندے کے لیے ہے اور میرے بندے کا ہے جو اس نے مانگا۔ دیکھیے کتنی واضح یہاں پر صاف الحمدللہ حدیث سے بھی دلیل واضح ہو چکی کہ سورہ الفاتحہ جو ہے یہ دعا ہے، اللہ تعالیٰ نے سکھانے کے لیے یہ ہم کو دیا ہے قرآن کے اندر، اور جب ہر نماز کے اندر اس کا پڑھنا ضروری ہے، اور جب ہم یہ پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ جواب آتا ہے الحمدللہ رب العالمین۔ جب ہم کہتے ہیں تو اللہ کہتا ہے کہ میرے بندے نے میری تعریف بیان کی۔ الرحمن الرحیم کہتے ہیں تو اللہ نے فرمایا کہ میرے بندے نے میری ثنا بیان کی۔ اور جب کہتا ہے کہ مالک یوم الدین، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ اگر یہ اللہ تعالیٰ خود، جیسے پنڈت صاحب کا کہنا ہے کہ اللہ کس اللہ کو پکار رہا ہے، اگر اللہ خود ایاک نعبد و ایاک نستعین کہ میں اللہ یہ کہتا کہ میں اللہ تیری عبادت کرتا ہوں، تو اس سے مدد چاہتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ یہاں پر کیوں جواب دیتا کہ میرے بندے نے جو مانگا اس کو میں نے دیا، یعنی ایاک نعبد و ایاک نستعین کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ سے مدد چاہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے اس کو دیا، یعنی میں نے اس کی دعا قبول کی، اس کی مدد کی۔ تو صاف الحمدللہ حدیث سے بھی وضاحت ہو چکی۔ لیکن کیا بتائیں کون سی بیماری لگی ہوئی ہے پنڈت جی کو جس کا علاج نہیں ہو پا رہا ہے، یعنی اعتراض کرنے کی بیماری، میرا مطلب ہے کوئی ایسی چھپی ہوئی بیماری نہیں، اعتراض کرنے کی ایسی بیماری لگی ہوئی ہے پنڈت صاحب کو کہ جواب آنے کے بعد ان کو چاہیے تھا کہ اس کا جواب دے، لیکن پھر وہی پرانے اعتراضات پیش کر رہے ہیں کہ اللہ نے کس اللہ کی تعریف کی، اللہ کس کی عبادت کرتا ہے، کس سے مدد چاہتا ہے۔ ارے اللہ کے بندے سکھانے کے لیے ہے نا، آپ کے پنڈت صاحب نے، سوامی دیانند سرسوتی نے بھی تو کہا ہے نا
کہ پرمیشور نے سکھانے کے لیے، پرماتما نے سکھانے کے لیے ویدوں کے اندر اپنی تعریفیں لکھی ہے، تو اللہ نے قرآن میں جو تعریفیں اللہ کی یہ بیان ہو رہی ہے یہ سکھانے کے لیے۔ لیکن کہتے ہیں نا ناچ نہ جانے آنگن ٹیڑھا، ان کو اعتراض کرنا آتا نہیں ہے، اس لیے گھوم پھر کر مسلمان یہ مانتے ہیں دیکھو اللہ تعالیٰ خود کی عبادت کر رہا ہے، دیکھو اللہ تعالیٰ خود کی عبادت کر رہا ہے۔ ہم بتا چکے ہیں کہ نہیں، اللہ تعالیٰ ہم کو سکھا رہا ہے کہ میرے بندو اس طرح مجھ سے مانگو، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں تو اللہ تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ یہ اللہ نے سکھانے کے لیے نہیں کہتے نہیں اللہ کس سے مانگ رہا ہے، اللہ کس کی مدد کر رہا ہے۔ اب عقل نام کی تھوڑی تو چیز ہوگی انشاءاللہ، امید ہے اس ویڈیو کے بعد تھوڑا تو انشاءاللہ دماغ پر زور ڈالیں گے اور انشاءاللہ آگے سے اعتراض نہیں کریں گے۔ امید ہے کہ انشاءاللہ ضرور سنیں گے اور آگے سے اعتراض نہیں کریں گے، امید تو یہی ہے۔ باقی اگر پھر بھی کرتے ہیں تو اللہ ہدایت دے، دعا ہی کر سکتے ہیں بھائی، کہ جو شخص ہٹ دھرمی پر ضد پر اڑ جائے تو اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔